شہرام، کیا ہوا تمہیں؟ وہ حیرت اور پریشانی سے اس کے سر پر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ شہرام بے حد بے چین تھا۔ اسے اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بار بار کپڑوں کو کھینچ کر جیسے خود کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گرمی، بہت گرمی مہرو، آپ یہاں سے چلی جائیں پلیز۔ وہ کسی طرح ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اس سے باہر جانے کا کہہ رہا تھا، مگر اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ خود پر قابو کھو رہا تھا اور سامنے کھڑی لڑکی اس کی کیفیت کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ مہرو میری جان، یہاں سے چلی جائیں، اس نے اس بار زیادہ بے بسی سے کہا، اور اس کے منہ سے میری جان سن کر وہ ایک لمحے کو ساکت رہ گئی۔ کیا کہا تم نے؟ وہ حیرت سے بمشکل بولی، مگر اس کی ضد برقرار تھی اور وہ بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے، جواب دو پھر میں چلی جاؤں گی۔ اس کی اس ضد نے صورتحال کو مزید بگاڑ دیا، اور شہرام نے حواس کھوتے ہوئے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ آہ! اچانک کھچاؤ سے اس کی چیخ نکل گئی اور وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ شہرام کی آنکھوں میں عجیب سی شدت اور بے قراری تھی۔ میں تم سے کتنا تڑپا ہوں، تمہیں اندازہ بھی ہے؟ ہر دن، ہر رات تمہیں سوچ کر گزارتا ہوں۔ تم آخر آ ہی گئی میری پناہوں میں۔ وہ بے ساختہ اس کے قریب ہوتا گیا، اور مہرو خوف اور الجھن کے عالم میں بالکل جم سی گئی تھی۔ اسے صرف اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ صورتحال اس کے کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے۔ آہ! تھک گئی آج تو، زوہا نے لمبا سانس خارج کرتے ہوئے اس چاندار ویلا کے وسیع و عریض حال میں صوفے پر خود کو گرا دیا، جو لاہور کے ایک پوش علاقے میں رات کے دلکش روشنیوں میں کسی خواب کی طرح دمک رہا تھا۔ پھولوں کی مہک اور خوبصورت سجاوٹ پورے گھر کو ایک جادوئی سا منظر دے رہی تھی، مگر اس وقت زوہا کی تھکن اور بھوک سب خوبصورتی پر حاوی تھی۔ کوئی اللہ کا بندہ پانی تو پلا دے۔ اس کی آواز پر بھی کسی نے خاص توجہ نہ دی، تو وہ خفگی سے منہ بناتی رہ گئی۔ رومی میری جان، بہن کو پانی پلا دو، اس نے اپنی 15 سالہ بہن رومی سے کہا، جو پہلے ہی سے اس کی صبح والی حرکت پر ناراض بیٹھی تھی۔ کون بہن؟ وہ جس نے صبح مجھے دھوکے سے کمرے میں بند کر کے خود باہر نکل جانے کا پلان بنایا تھا؟ رومی نے خفگی سے جواب دیا۔ اس کے سرخ چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ابھی تک غصے میں ہے۔ بہت تو بے مروت ہو، بس پانی پلا دو، مر جاؤ گی کیا؟ سوہا نے اس بار نرم لہجہ چھوڑ کر سختی اختیار کی، تو رومی نے برا سا منہ بنایا۔ اسی دوران ارہا نے دونوں کی نوک جھونک سے تنگ آ کر سر پکڑ لیا، جبکہ باقی سب ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ لیکن اچانک سمینہ خان کی سخت آواز نے سب کی ہنسی روک دی۔ یہ کیا لگا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ کوئی وقت ہے گھر آنے کا؟ ان کے ڈانٹ پر ماحول سنجیدہ ہو گیا۔ چچی، کیا بتائیں، آپ کی لاڈلی کو ایک جوڑا پسند ہی نہیں آ رہا تھا، مال سے ہی نکلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ شکر کریں ہم آ گئے ہیں۔ سوہا نے فوراً صفائی دی۔ وہ ہے کہاں؟ سیمینہ خان نے سختی سے پوچھا۔ غزل کے ساتھ اس کے گھر گئی ہے، اس کے بھائی کے ساتھ واپس آ جائے گی۔ جواب ملتے ہی ان کے ماتھے کی شکنیں مزید بڑھ گئیں۔ اس کے بھائی کے ساتھ؟ یہ کیا بات ہوئی؟ فوراً فون ملاؤ۔ کسی کے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں، میں کسی کو بھیجتی ہوں لینے کے لیے۔ وہ غصے سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی ہی تھی کہ سامنے سے ایک پروقار نوجوان تیزی سے نکلتا دکھائی دیا۔ بلیک ٹی شرٹ، بلیک جینز، کیپ سفید رنگت اور ہلکی بھوری آنکھوں کے ساتھ وہ کسی مغرور شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا، جس کے چہرے کی ہلکی مسکراہٹ گال میں ڈمپل پیدا کر دیتی تھی۔ شہرام! سرمینہ خان کی پریشان آواز پر وہ فوراً رک گیا۔ جی تائی جان، اس نے احترام سے سر جھکایا۔ مہرو غزل کے ساتھ گئی ہے اور اس کے بھائی کے ساتھ واپس آنے کا ارادہ ہے۔ میں چاہ رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ نہ آئے، بلکہ تم… وہ بات مکمل بھی نہ کر سکی کہ شہرام نے فوراً بات کاٹ دی۔ میں لے آؤں گا تائی جان، آپ بے فکر رہیں۔ اور یہ کہتے ہی وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی اسے غزل کے بھائی کے ساتھ آنے کی بات معلوم ہوئی، اس کے چہرے کا سکون لمحوں میں غصے میں بدل گیا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہی اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ یہ لڑکی آخر سمجھتی کیا ہے؟
उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं, मगर जितना भी गुस्सा था, वो किसी और के सामने नहीं, सिर्फ अपने अंदर ही दबकर रह जाता था, क्योंकि उसके दिल की दुनिया में वो एक ऐसी जगह रखती थी, जहाँ सख्ती भी मोहब्बत बन जाती थी। यार, मम्मा की कॉल आई थी, कोई लेने आ रहा है, मैं चलती हूँ, ओके। महरू ने गजल के पास बैठे बैठे फोन की तरफ देखा, जहाँ मुनीबा का मैसेज आया था, और वो बात करते ही उठने लगी। अच्छा, कौन आ रहा है लेने? गजल ने तजस्सुस से पूछा। दिल में एक अजीब सी उम्मीद जाग उठी। पता नहीं, बस यही बताया कि कोई आ रहा है। महरू ने कंधे उचकाते हुए सादगी से जवाब दिया। अच्छा सा। गजल ने काफी का मग मेज पर रखते हुए फौरन खुद को संभाला और साथ चलने की तैयारी करने लगी। महरू ने उसके अचानक बदलते अंदाज पर हैरत से उसे देखा। तुम्हें क्या हुआ? मगर गजल ने बस नफी में सर हिला दिया और बात काट दी। कुछ ही देर बाद गाड़ी की आवाज आई तो महरू ने चादर दुरुस्त की और फौरन बाहर की तरफ बढ़ गई। लगता है कोई आ गया है लेने, वो कहते हुए बाहर निकली तो गजल भी जोश में उसके पीछे चल पड़ी। दरवाजे के बाहर महरू ने उसे गले लगाया और फिर गाड़ी की तरफ बढ़ गई। मगर जैसे ही उसने ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स को देखा, वो लम्हे भर को साकित रह गई। वो शख्स ब्लैक लिबास में बाजू फोल्ड किए सामने देख रहा था। चेहरा बिल्कुल सपाट, मगर मौजूदगी में एक अजीब सा रौब था। गजल की नजरें उस पर टिक गईं, जैसे कोई दुआ कबूल हो गई हो। महरू ने गाड़ी का दरवाजा बंद करते हुए गजल की तरफ हाथ हिलाया। ओके गजल, अपना ख्याल रखना। और जैसे ही वो गाड़ी में बैठी, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ गजल से रात की अस्सलाम वालेकुम शहराम, कैसे हैं आप? मगर शहराम ने एक लम्हा भी जाया किए बगैर निगाहें सीधी रखते हुए सख्त लहजे में कहा, जल्दी करें, देर हो रही है। उसके इस अंदाज पर गजल का चेहरा शर्मिंदगी और खफगी से सुर्ख हो गया, और महरू ने फौरन उसकी तरफ देखते हुए शहराम की बेरुखी को महसूस किया। मगर वो पहले ही दोबारा ड्राइविंग की तरफ मतवज्जो हो चुका था। मैंने सुन लिया है, जल्दी कीजिए। उसके लहजे में अजीब सी सख्ती थी, जो माहौल को मजीद भारी बना गई थी। वो अपने माथे को दो उंगलियों से मसलता हुआ निहायत धीमे लहजे में बोला, और जैसे ही उसके लबों से मामूल के मुताबिक महर निकला, उसकी धड़कनें लम्हा भर को जैसे ठहर सी गई थी। ओके गजल, फिर मिलते हैं। वो जबरदस्ती सी मुस्कुराहट के साथ गजल की तरफ देखकर अलविदा कहने लगी, और गजल भी हल्की फीकी मुस्कुराहट के साथ हाँ ओके कॉल करना पहुंच कर कहती वो दो कदम पीछे हट गई। एक लम्हे के खेल में शहराम खान ने गाड़ी रिवर्स की और उनकी नजरों से ओझल हो गया। कुछ देर बाद महरू ने गजल की तरफ रुख मोड़ा और हल्के से शिकवे भरे अंदाज में बोली, उसने सलाम किया था, जवाब तो दे सकते थे ना तुम। शहराम ने बिना पलटे संजीदगी से जवाब दिया, मुझे किसी लड़की को जवाब देने की कोई जरूरत। उसके इस जुमले पर महर की आंखें फैल गई। क्या मतलब? तुमने मुझे मर्द समझा हुआ है? वो हैरत और नाराजगी से उससे घूरने लगी, जिस पर वह फौरन बुखला गया। गाड़ी अचानक रुककर बोला, अस्तगफिरुल्लाह महर, ये आप क्या कह रही हैं? मेरा मतलब गैर लड़की से था, आप तो घर की हैं। वह सर झटकते हुए दोबारा गाड़ी चलाने लगा, मगर महरू लफ्ज औरत पर उछल पड़ी। अल्लाह माफ करे औरत, मैं अभी लड़की हूँ। खबरदार जो दोबारा औरत कहा। उसने उंगली उठाकर वार्निंग दी, और शहराम ने बमुश्किल मुस्कुराहट रोकते हुए सर हिला दिया। आइंदा नहीं कहूँगा। उसके बाद फिजा कुछ हल्की होगी और दोनों पहली बार खुलकर बात करने लगे, मगर उसके बावजूद एक अजीब सा तवाज़ुन और खामोश कशिश मौजूद थी। आप घर सबके साथ क्यों नहीं आई? उसने अचानक पूछा, जिस पर महरू ने मोबाइल में मसरूफ होते हुए सादगी से जवाब दिया, गजल ने बुला लिया था, इसलिए नहीं है। शहराम ने सर हिलाया और फिर संजीदगी से कहा, आइंदा कहीं भी जाएं तो बताकर जाया करें, और किसी के साथ आने की जरूरत नहीं। ताईजान को कॉल करें, वो बंदा भेज दिया करेंगी। महरू ने लापरवाही से सर हिला दिया, जिस पर उसने थोड़ा सख्त लहजा इख्तियार करते हुए कहा, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो बाहर जाना भी बंद हो सकता है। महरू ने फौरन उसकी तरफ घूरा। कौन करेगा बंद? फतंसिया मुस्कुराहट के साथ बोली, जिस पर वो निहायत पुरएतमाद से बोला, मीर शहराम खान।
और उनकी नजरें लम्हा भर को टकरा गई। एक तरफ भूरी सुरमई आंखों की गहराई थी और दूसरी तरफ बेख्तियार से उलझन, जो फौरन रुख मोड़ने पर मजबूर हो गई थी। बाकी रास्ता एक खामोश मगर मायनेखेज कश्मकश में गुजरा था, जहाँ अल्फाज नहीं थे मगर एहसासात बहुत कुछ कह रहे थे। और इसी खामोशी के पीछे एक नया रिश्ता जन्म ले रहा था। सबसे पहले मीर बुरहान खान थे, जिनकी शादी फारिया खान से हुई थी और उनके 3 बच्चे थे। मीर असाल खान, जो तकरीबन 27 साल का था, सोहा खान, जो 22 साल की थी, और उमैसा खान, जो 15 साल की थी। उसके बाद मीर फुरकान खान थे, जिनकी शादी जमीना खान से हुई थी और उनके 2 बच्चे थे, मेहर मेहरमा खान, जो तकरीबन 23 साल की थी, और साहिर खान, जो 21 साल का था। फिर मीर हाकिम खान, जिनकी शादी शाज़मा खान से हुई थी और उनके भी 2 बच्चे थे, अरखा खान, जो 22 साल की थी, और शहराम खान, जो 21 साल का था, और अपने पूरे खानदान में अपनी वजाहत और हुस्न की वजह से सबसे नुमाया समझा जाता था। आज सोया की मेहंदी थी और सब लड़कियां महरू के कमरे में जहां होकर तैयार हो रही थी। उसमें मसरूफ थी। हंसी मजाक और शरारतों का सिलसिला जारी था। बड़ी मुश्किल से सबने खुद को तैयार किया था। अरहा भी मेकअप मुकम्मल कर रही थी जब मेहरू ने कहा, अरहा, अगर तुम तैयार हो तो प्लीज असाल भाई को उनकी वेस्ट कोट ढूंढ दो, उन्हें मिल नहीं रही। जिस पर अरहा ने उसे घूर कर जवाब दिया, मैं क्यों जाऊं, तुम जाओ। और फिर अपने मेकअप को आखिरी टच देने लगी। मेहरू ने मिन्नत भरे लहजे में कहा, प्लीज प्लीज चली जाओ, मैं भी तैयार हो रही हूँ। तो अरहा ने पायल पहनते हुए कहा, मैं शेर की कछाड़ में नहीं जाऊंगी। जिस पर सब हंस पड़ी और अरहा शर्मिंदा होकर सुर्ख हो गई। इसी दौरान रूमी ने शरारत से कहा, अपिया, आपको भाई बुला रहे हैं। तो मेहरू फौरन चौंक गई। मुझे क्यों? रूमी ने मासूमियत से कहा, ये तो अब जाकर ही पता चलेगा बेबी को। वो काफी गुस्से में है। और यह सुनकर मेहरू लहंगा संभालती बाहर की तरफ चल दी। दूसरी तरफ शहराम अपने कमरे से निकल रहा था जब पीछे से आवाज आई, शहराम, बात सुनो। वो फौरन रुक गया और नरम लहजे में बोला, जी कहिए। तो गजल ने कहा, गजल को ले आओ प्लीज, उसके भाई घर नहीं है। मुझे काम है, वरना मैं खुद ड्राइवर के साथ चली जाती। इस पर वो फौरन बोला, ठीक है, मैं ले आऊंगा। और उसके मान जाने पर गजल ने शुक्र अदा करते हुए अंदर की तरफ दौड़ लगा दी। जबकि शहराम ने उसकी झलक देखकर एक लम्हा सोचा और फिर खामोशी से उसके चेहरे की एक झलक दिल में लिए खुद भी निकल पड़ा। क्या मसला है आपके साथ? सुकून क्यों नहीं आ रहा आपको? अरहा कमरे में दाखिल होते ही गुस्से से चीखी, मगर उसकी आवाज सुनते ही असल खान का बेसाख्ता कहका गूंज उठा। वो बड़े आराम से सोफे पर टेक लगाए, सर पीछे झुकाए और दिल पर हाथ रखे मुस्कुराते हुए बोला, बेगम का दीदार किए बगैर सुकून किस काफिर को आता है, जाने या साल। उसकी बात पर अरहा का चेहरा मजीद सुर्ख हो गया। आपने मेरा जीना हराम कर रखा है। सबके सामने मुझे बुलाकर शर्मिंदा कर दिया। वो खफकी से बोली तो वो फौरन उठकर उसके करीब आया और शरारती अंदाज में उसके गाल पर हल्का सा बोसा रख दिया। मेरा बच्चा, क्यों शर्मिंदा हो रही हो? उसकी शरारत देखकर अरहा ने गुस्से से उसके कंधे पर मुक्का मारा। सबके सामने ऐसे कौन बुलाता है? बीवी को बुलाने में कैसी शर्म होती है आपको? वो तबकर बोली तो असाल उसकी अदाओं पर फिदा होता मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें तो वैसे भी आना नहीं चाहिए थी, सदा की बेशरम हो तुम। उसकी बात पर अरहा ने मुंह फेर लिया। हटे पीछे, मुझे जाना है। मगर वो हंसकर करीब तर आ गया। इतनी देर बाद हाथ आई हो, यूं कैसे जाने दूं? और उसे अपने बाजों में कैद कर लिया। लम्हा भर को दोनों की धड़कनें जैसे एक दूसरे में घुल गईं। माहौल में अजीब सी खामोशी और शिद्दत छा गई। आसाल, अरहा ने कांपती आवाज में उसके कंधे को थामा। तो वो उसकी आंखों में देखता हुआ झुक गया और उसके लबों को छू लिया, जैसे वक्त रुक गया हो। फिर उसकी गर्दन के करीब सर झुकाते हुए बोला, मैं रुखसती की बात करता हूँ, अब तुमसे दूर रहना मुमकिन नहीं। उसकी बात सुनकर अरहा घबरा गई थी। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो सांसों के बीच बोली और फौरन उसे धक्का देकर पीछे हटा दिया।
اصل لمحہ بھر کو سنبھل نہ سکا، مگر پھر اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ اوئے، میرا دل ابھی بند ہو جاتا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کے بولی تو اسال کا کہکا دوبارہ گونج اٹھا۔ میری ڈرپوک پٹھانی! اس کے ہنسنے پر ارہا غصے سے اسے گھورتی وہاں سے بھاگ گئی تھی، اور وہ اس کے جاتے ہوئے پیچھے صرف ایک گہری سانس لیتے ہوئے مسکراتا رہ گیا۔ سارا سکون خدا نے اسی عورت میں رکھ دیا ہے۔ بی بی جی، ابھی خان حویلی سے کوئی لینے آ رہا ہے آپ کو۔ ملازمہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی خبر دی تو غزل جو میک اپ کو آخری ٹچ دے رہی تھی فوراً پلٹی۔ کون ہے، کچھ بتایا؟ اس کی بےتابی دیکھ کر ملازمہ لمحہ بھر کو ہچکچائی، پھر شرماتے ہوئے بولی، وہی سوہنے مرد آئے ہیں جنہوں نے پہلے بھی آنا تھا۔ یہ سن کر غزل کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ اس میں شرمانے والی کون سی بات ہے؟ وہ تیز لہجے میں بولی تو ملازمہ فوراً معذرت کر کے چلی گئی، اور غزل ایک آخری نظر آئینے میں ڈال کر غصے اور بےقراری کے ملے جلے جذبات کے ساتھ باہر نکل گئی۔ جب وہ گاڑی کے پاس پہنچی تو بے حد خوش دلی سے اس نے سلام کیا، السلام علیکم، مگر شہرام نے بغیر اس کی طرف دیکھے ڈرائیونگ جاری رکھی، جس پر وہ فوراً بولی، ہیلو شہرام، میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ اب کی بار اس نے الفاظ پر زور دیا، مگر پھر بھی کوئی جواب نہ ملا، جس پر اس کے چہرے پر خفگی آ گئی۔ آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں مسٹر خان، وہ جھنجھلا کر بولی، اور اگلے ہی لمحے غصے میں آ کر گاڑی کی چابی نکال کر اس کا بازو پکڑتے ہوئے اس سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ حرکت لمحے بھر کی تھی، مگر اس نے شہرام کو ساکت کر دیا۔ واٹ دا ہیل! وہ فوراً غصے سے دھاڑا اور ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوا لیا۔ اس کی رگیں تن گئی تھی اور آنکھوں میں سختی تھی۔ غزل اس کے انداز سے گھبرا گئی۔ میں آپ سے بات کر رہی تھی، آپ سن نہیں رہے تھے اس لیے۔ مگر اس نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس لیے کیا؟ ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ اس کی آواز میں اتنا غصہ تھا کہ فضا بھاری ہو گئی۔ وہ گاڑی پر ہاتھ مارتا ہوا بفر گیا، مگر فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، چابی دیں۔ غزل کامتے ہاتھوں سے چابی اس کے حوالے کر کے فوراً پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ اس نے پہلی بار شہرام کا وہ رخ دیکھا تھا جس میں صرف سختی اور بے رحم خاموشی تھی، اور باقی راستہ وہ صرف اسے دیکھتی رہی، جو غصے میں گاڑی چلاتے ہوئے ہر لمحہ اپنے اندر کا طوفان دبا رہا تھا۔ ارے غزل، آ گئی تم؟ شکر ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا۔ یار میں نے خود آنا تھا، مگر کام بہت تھا اس لیے شہرام کو بھیج دیا۔ مہرو خوشی اور اطمینان سے غزل کی طرف بڑھی، جو ابھی ابھی ولا میں داخل ہوئی تھی، اور اس نے آتے ہی خود کو ماحول میں اس طرح گھلایا جیسے سب کچھ معمول کے مطابق ہو۔ غزل بھی کافی حد تک خود کو سنبھال چکی تھی، اور ایک طے شدہ منصوبے کے تحت اس فنکشن میں شامل ہوئی تھی، اور اب اس کے ارادے پہلے سے زیادہ مضبوط تھے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ہاں ہاں، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، بلکہ شہرام نے تو مجھے بالکل بور ہونے نہیں دیا، اور جان بوجھ کر ساڑی کا پلو درست کرتے ہوئے شرمانے کا انداز بنایا، جس پر مہرو کے چہرے پر ہلکی سی ناگواری آ گئی۔ کیا مطلب؟ وہ الجھن سے پوچھنے لگی، تو غزل نے مزید ڈرامائی انداز میں کہا، ارے تم نے بتایا ہی نہیں، تمہارا کزن تو بہت رومانٹک ہے، مجھے تو پہلے کھڑوس لگا تھا۔ یہ سن کر مہرو حیرت سے اس سے دیکھنے لگی۔ واقعی؟ شہرام اور رومانٹک؟ غزل نے جھوٹے شرمانے کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا، جیسے کوئی بہت بڑی بات ہو، جبکہ مہرو اس کی باتوں میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ ایسا کیا کر دیا اس نے؟ مہرو تجسس سے پوچھ رہی تھی، مگر غزل نے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا کہکا لگایا، ارے چھوڑو، شرم آتی ہے بتانے میں۔ اس کا یہ انداز مہرو کو اندر سے کھٹکنے لگا، مگر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، دروازے سے شہرام اندر داخل ہوا، جس کے چہرے پر شدید غصے اور ماتھے پر ابری رگیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ مہرو نے فوراً بات سمیٹی، چلو تم انجوائے کرو، میں آتی ہوں، اور وہ وہاں سے نکل گئی، جبکہ غزل کے چہرے پر ایک شاطر سی مسکراہٹ پھیل گئی، اور اس نے اپنے کلچ پر گرفت مضبوط کر لی، جیسے وہ اپنے ہی بنائے ہوئے کھیل کو کامیابی سے آگے بڑھا رہی ہوں۔ شہرام، بات سنو، رکو۔ مہرو ہائی ہیلز میں اس کے پیچھے تیزی سے چلتی اسے پکار رہی تھی، مگر وہ پہلے ہی غصے میں تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، جیسے کسی سے نظریں ملانا بھی گوارا نہ ہو۔ شہرام، سن رہے ہو؟
میرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے، میں مزید نہیں چل سکتی۔ اس کی آواز پر وہ فوراً رک گیا اور جھٹکے سے پلٹا، مگر اس کی نظریں فوراً نیچے اس کے زخمی اور سوجے ہوئے پیروں پر ٹھہر گئی تھی جو لہنگے کے نیچے چھپے ہوئے تھے۔ بغیر کچھ کہے وہ فوراً اس کے پاس بیٹھ گیا اور نرمی سے اس کا لہنگا ہلکا سا اٹھا کر اس کے پاؤں کا جائزہ لینے لگا، جبکہ مہرو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ لمحہ بھر کے لیے بالکل خاموش تھا، جیسے اپنے غصے کو دبا رہا ہو۔ پھر نرم مگر سنجیدہ لہجے میں بولا، پلیز مہر، میں پہلے ہی بہت غصے میں ہوں، مزید غصہ نہ دلائیں۔ اس کی آواز میں عجیب سی شدت اور فکر تھی۔ کوریڈور میں خالی تھا اور وہ دونوں ایک ایسے لمحے میں تھے جہاں دنیا جیسے رک گئی تھی۔ وہ نرمی سے اس کے پیروں کو دیکھتا رہا، پھر اس کا جوتا اتارتے ہوئے بولا، جوتا چینج کریں جا کر، اور پھر اس کے گال پر ہلکی سی تپکی دے کر اٹھ کھڑا ہوا، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ تب تک جوتا بدل لیں، اور بنا پیچھے دیکھے وہاں سے چلا گیا، جبکہ مہرو اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کے حصار اور اس لمحے کی الجھن میں مکمل طور پر کھو گئی تھی۔ اس وقت پورا ماحول مہندی کی رسم میں مصروف تھا۔ لڑکیاں خوشی سے ہنستی گاتی رہیں، جبکہ لڑکوں نے چیلنج کے طور پر بھنگڑا ڈالنے کی تیاری شروع کر دی۔ یہ ایک دوستانہ مقابلہ تھا جس میں دونوں گروپ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے موڈ میں تھے، مگر اصل فیصلہ تو وقت ہی کرنا تھا کہ جیت کس کی ہوتی ہے۔ چلو جی، لڑکا پارٹی شروع ہو جاؤ اب۔ مہندی کی رسم ختم ہوتے ہی رمیسا اور مہرو اسٹیج کے بیچ آ گئیں اور پورے اعتماد سے لڑکوں کو ڈانس شروع کرنے کا چیلنج دے دیا، جس پر لڑکوں نے فوراً منہ بنایا اور تنزیہ انداز میں رد عمل دیا، او ہیلو 15 سال کی ڈڈوری، باتیں اتنی کرو جتنی تمہاری اوقات ہے، زمین سے نکلی نہیں اور ہمیں حکم دے رہی ہو، ساحر خان نے غصے میں آ کر کہا، جس پر امیسا نے اسے گور کر ہاتھ کمر پر رکھے، شٹ اپ زرافے، ڈانس کرو، جلدی شروع ہو جاؤ۔ اس کے انداز پر سب لڑکیاں ہنس پڑیں، جبکہ لڑکوں نے بھی جواب میں اسٹیج سنبھال لیا، اور پھر ڈانس کا ایسا آغاز ہوا کہ ماحول یکدم رنگین ہو گیا۔ ساحر کے موضوع دیکھ کر سب نے شور مچایا اور آہستہ آہستہ باقی لڑکے بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ یوں اسٹیج پر خوب رونق لگ گئی۔ غزل یہ سب دیکھ کر اندر ہی اندر چل رہی تھی، کیونکہ وہ جو چاہتی تھی وہ کر نہیں پائی تھی، مگر اپنے جذبات چھپا کر وہ خاموشی سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظر بار بار شہرام کو تلاش کر رہی تھی، جو دور کھڑا فون پر سنجیدگی سے بات کر رہا تھا، اور اس کے چہرے پر غیر معمولی سختی آ گئی تھی۔ غزل کے ذہن میں ایک ہی سوچ بار بار آ رہی تھی، تمہیں پانے کے لیے میں ہر حد سے گزر جاؤں گی، اور اس کے چہرے پر ایک جنونی سی ضد نمایاں تھی، جبکہ باقی سب لوگ اس خوشی کے ماحول میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ رات کتنی بڑی تبدیلی لانے والی ہے۔ سنو، کہاں جا رہی ہو؟ غزل نے ملازمہ کو کوریڈور میں باری باری چائے اور کافی لے کے جاتے ہوئے دیکھا تو فوراً روک لیا، اور موقع دیکھ کر اپنے منصوبے کو عملی شکل دینے کا سوچنے لگی۔ جی بیوی جی، کچھ چاہیے تھا؟ ملازمہ نے گھبرا کر پوچھا، جو شہرام کے کمرے کے باہر کافی کا مگ لیے کھڑی تھی۔ غزل نے ہلکے سے ڈر کا ڈرامہ کرتے ہوئے کہا، مجھے لگ رہا ہے وہاں کچھ ہے، پلیز ایک دفعہ چیک کر دو۔ اس کی بات سن کر ملازمہ خوفزدہ ہوگی اور آہستہ آہستہ قریب آ گئی۔ بی بی جی، بی بی، کیا ہو کے سکتا ہے؟ وہ کامتے ہوئے بولی تو غزل نے فوراً ہاں بات بدل دی، ارے بدھو بلی ہے، لیکن مجھے بلی سے بہت ڈر لگتا ہے، اسے بھگا دو۔ ملازمہ مزید گھبرا گئی، بی بی جی مجھے بھی بہت ڈر لگتا ہے، میں شہرام بابا کو بلاتی ہوں۔ وہ مزید خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگی تو غزل کا چہرہ غصے سے تن گیا، مگر اس نے خود پر قابو رکھا اور فوراً ملازمہ کے ہاتھ سے کافی لے لی۔ ٹھیک ہے، تم یہاں رکھو اور بس شور کرو، شاید چلی جائے۔ اور جیسے ہی ملازمہ ہٹ گئی، غزل نے موقع دیکھ کر چپکے سے اس کافی میں کچھ ملا دیا۔ اس کے چہرے پر ایک مطمئن مسکراہٹ آ گئی، بس کام ہو گیا، وہ آہستہ سے بڑبڑائی، اور فوراً کافی ملازمہ کو تھما کر خود وہاں سے نکل گئی، جبکہ ملازمہ حیرت اور الجھن میں اسے دیکھتی رہی، اور پھر کچھ سمجھے بغیر شہرام کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ غزل کے الفاظ اس کے ذہن میں بار بار گونج رہے تھے، شہرام نے ایسا کہا تھا، یا یہ سب صرف اس کی غلط فہمی تھی؟
وہ کمرے میں آ کر بھی مسلسل اسی الجھن میں ڈوبی رہی۔ اسے اپنی دوست پر پورا بھروسہ تھا، مگر شہرام کی شخصیت بھی اسے اتنی غیر ذمہ دار نہیں لگتی تھی کہ وہ ایسی بات کرے۔ اس کے ذہن میں غزل کے جھکے ہوئے پلکوں اور شرمیلے انداز کی تصویر بار بار آ رہی تھی، جس نے اس کے شک کو اور بڑھا دیا۔ آخر کار وہ فیصلہ کرتی ہے کہ ایک بار شہرام سے خود بات کر کے سب کچھ واضح کر لے، ورنہ یہ الجھن اسے پاگل کر دے گی۔ یہی سوچ کر وہ بغیر کسی تاخیر کے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، یہ جانے بغیر کہ یہ قدم اس کی زندگی میں ایک بڑا موڑ لے آئے گا۔ شہرام اس وقت اپنے کمرے میں شدید بے چینی کی کیفیت میں تھا۔ جسم پر ایک عجیب سی گرمی اور بے قراری طاری تھی، اور وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے کسی طرح خود کو سنبھالتے ہوئے انداز میں اندر آنے کی اجازت دے دی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، مہرو اندر داخل ہوئی۔ شہرام، مجھے تم سے، مگر اس کی بات مکمل نہ ہو سکی، کیونکہ اس نے سامنے کا منظر دیکھ کر فوراً قدم روک لیے۔ شہرام، کیا ہوا تمہیں؟ اس نے پریشانی سے پوچھا، مگر شہرام کی حالت غیر معمولی تھی، اور وہ اسے فوراً وہاں سے جانے کو کہہ رہا تھا۔ مہر، آپ یہاں سے چلی جائیں پلیز۔ اس کی آواز میں بے بسی اور شدت دونوں تھے، مگر مہرو اس کی کیفیت کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، جواب دے دو، پھر چلی جاؤں گی۔ اسی کی ضد نے حالات کو مزید الجھا دیا، اور اسی لمحے شہرام نے خود پر قابو کھوتے ہوئے اسے بازو سے پکڑ کر قریب کر لیا تاکہ وہ اسے وہاں سے ہٹا سکے۔ مہرو اس اچانک رد عمل پر ساکت رہ گئی۔ شہرام، یہ کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو؟ وہ کانپتی آواز میں بولی، مگر وہ خود پر قابو نہ رکھ پا رہا تھا اور صرف اسے وہاں سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پلیز مہر، چلی جائیں۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، مگر مہرو کی ضد اور تجسس اسے وہیں روکے ہوئے تھے، اور یہ لمحہ دونوں کے لیے ایک ایسی غلط فہمی اور شدت کی طرف بڑھ رہا تھا جس کا انجام کوئی نہیں جانتا تھا۔ دوسری جانب غزل کروٹ پہ کروٹ بدل رہی تھی۔ اس نے کافی میں گولی تو ملا دی تھی، مگر خود شہرام کے کمرے تک نہ جا سکی۔ ملازمہ نے زرمینہ خان کو خبر دی کہ مہمان بی بی ڈر رہی ہیں، جس پر وہ غزل کو اپنے کمرے میں لے آئیں۔ غزل کا اصل ارادہ شہرام کے کمرے میں جا کر اسے اپنے قریب کرنا اور ایک غلط تعلق قائم کرنا تھا، جس کے ذریعے وہ اسے اپنے قابو میں کر سکے۔ مگر سب کچھ الٹ ہو گیا۔ وہ کافی پلانے میں تو کامیاب رہی، مگر خود اس تک نہ پہنچ سکی۔ دوسری طرف صبح کی سنہری کرنیں جب کمرے میں آئیں تو شہرام کی آنکھ کھلی اور وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے سامنے مہر بیٹھی چھت کو گھور رہی تھی۔ اسے یقین نہ ہے کہ وہ حقیقت میں وہاں موجود تھے۔ وہ اس کا نام لے کر بے یقینی سے پکارنے لگا، مگر اس نے کوئی توجہ نہ دی۔ جب اس نے دوبارہ اسے پکارا تو اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور اٹھ کر اسے تھپڑ مار دیا، ساتھ ہی سختی سے کہا کہ اس کا نام مہر خان ہے اور دوبارہ اسے مہر نہ پکارا جائے۔ شہرام ٹوٹ سا گیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنی غلطی اور حالات کو یاد کر کے وہ خود پر بکھرنے لگا۔ وہ بار بار معافی مانگتا رہا، اپنی بے بسی اور غلطی کا اعتراف کرتا رہا کہ وہ نشے کے اثر میں تھا اور خود کو سنبھال نہ سکا، مگر مہر کا دل پتھر ہو چکا تھا۔ وہ اس کی کسی بات پر یقین کیے بغیر خاموش اور نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ شہرام شدت ندامت میں دیوانہ وار اپنی چیزیں پھینکنے لگا، خود کو جانور اور قاتل کہتا رہا، اور بار بار یہی دہراتا رہا کہ وہ سزا کا مستحق ہے، مگر وہ اس کی طرف دیکھے بغیر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، اور وہ اپنی ٹوٹی ہوئی حالت میں وہیں بیٹھا رہ گیا۔ تم میرے محافظ تھے، مگر جب محافظ ہی درندہ بن جائے تو عورت کے لیے دنیا میں سر اٹھا کر جینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ نفرت سے اسے دیکھتی ہوئی بولی، اب دفع ہو جاؤ اور اپنی شکل مجھے مت دکھانا، اور یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ اس کے الفاظ شہرام کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ وہ وہیں زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ پہلی بار اپنی زندگی میں اس طرح بے بسی سے رویا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اگر آج وہ نہ رویا تو اندر سے مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ ندامت کا احساس اسے ہر لمحہ کچل رہا تھا، اور وہ خود کو اس حد تک گر چکا محسوس کر رہا تھا
کہ اس کے ذہن میں خود کو ختم کر دینے جیسے خیالات آنے لگے، مگر وہ صرف اس سوچ سے رک جاتا کہ اگر وہ مر گیا تو مہرو کا کیا ہوگا اور دنیا والوں کو وہ کیا جواب دے گی۔ یہی خیال اسے آخری حد تک روکے ہوئے تھا اور وہ اندر ہی اندر ٹوٹتا جا رہا تھا۔ 4 مہینے بعد حالات یکسر بدل چکے تھے۔ زویا کی شادی کی تقریبات ختم ہونے کے بعد سب اپنی معمول کی زندگی میں واپس آ چکے تھے۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ بیرون ملک جا چکی تھی، جبکہ اصل اور ارحا کی رخصتی بھی ہو چکی تھی اور ارحا اب امید سے تھی۔ مگر سب سے بڑی تبدیلی یہ تھی کہ شہرام ولا چھوڑ کر جا چکا تھا اور پچھلے 4 مہینوں میں ایک بار بھی واپس نہیں آیا تھا۔ وجہ کسی کو معلوم نہ تھی سوائے مہرماں کے، اور وہ بھی اب پہلے جیسی نہ رہی تھی۔ وہ دن بدن کمزور اور خاموش ہوتی جا رہی تھی، نہ کسی محفل میں بیٹھتی تھی، نہ کسی سے زیادہ بات کرتی تھی، اور اس کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ گھر والے اس کے ارد گرد رہتے ہوئے بھی اسے محسوس نہ کر پاتے تھے۔ مبارک ہو، شی از پریگننٹ۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر سب کے سروں سے جیسے آسمان گر پڑا تھا۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا سن لیا ہے۔ مہرماں کچھ دیر پہلے ہی بے ہوش ہو کر گئی تھی اور اسی دوران ڈاکٹر نے انہیں یہ خبر دی تھی۔ یس، آئی ایم ڈیم شور شی از 2 months پریگننٹ۔ ڈاکٹر نے حیرانی دیکھ کر مسکراتے ہوئے دوبارہ تصدیق کی، مگر وہاں موجود کوئی بھی شخص اس لمحے مسکرا نہ سکا، خاص طور پر مہرماں۔ اسے لگا جیسے اس کے کانوں میں زبردستی کوئی اذان دے گئی ہو۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ اسی مرد کی اولاد اپنے اندر لیے بیٹھی ہے، وہ بھی 2 ماہ سے۔ یہ خیال ہی اس کے اندر زہر کی طرح پھیلنے لگا تھا۔ ابھی ڈاکٹر کے جانے کی دیر تھی کہ زرمینہ خان کا غصہ پھٹ پڑا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر جڑ دیا، پھر جیسے اس کا سب ٹوٹ گیا ہو۔ وہ اس پر چیختی روتی اور اسے جھنجھوڑتی چلی گئی۔ کیا کمی رہ گئی تھی میری تربیت میں؟ یہ سب کیا ہے؟ کس کا گند ہے یہ؟ بتاؤ مجھے، کس کے ساتھ منہ کالا کروا کر آئی ہو تم؟ ارد گرد سے بہو، چچی جان، ماما جیسی آوازیں اٹھی، مگر کوئی اس طوفان کو نہ روک سکا۔ وہ اسے مارتے ہوئے روتی جا رہی تھی اور مہرماں کے لبوں پر صرف ایک تلخ اذیت بھری مسکراہٹ تھی، جیسے وہ سب برداشت کر کے بھی ٹوٹنے سے انکار کر رہی تھی۔ پھر اچانک وہ خاموشی توڑتے ہوئے بولی، یہ اس حویلی کے ہونہار سپوت شہرام خانزادہ کی اولاد ہے۔ اس کے الفاظ گونجتے ہی وہاں ایک اور سناٹا چھا گیا۔ سب کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی تھی۔ شہرام کی اولاد؟ وہ سب اسے دیکھ رہے تھے، مگر وہ اب بھی مسکرا رہی تھی، جیسے ہر الزام کو لوٹا رہی ہو۔ ہاں، وہی شہرام، آخر وہ وارث ہے نا اس حویلی کا، اس پر تو ہاتھ بھی نہیں اٹھے گا، اس سے تو سوال بھی نہیں کیے جائیں گے، موقع دیا جائے گا کہ بتائے یہ سب کیسے ہوا، کب ہوا، کیوں ہوا۔ مگر مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا۔ کیوں اماں؟ کیوں بیٹوں اور بیٹیوں میں اتنا فرق ہے؟ وہ کامتے ہاتھوں سے ڈرپ نکال کر پیچھے پھینکتی ہوئی چیخی، کیا عورت اتنی سستی ہوتی ہے؟ کیا ایک ماں ہونے کے باوجود آپ کا ہاتھ نہیں کانپا مجھ پر الزام لگاتے ہوئے؟ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا؟ کسی درندے نے مجھے قید میں رکھا ہوگا، میری عزت چھینی ہوگی، میں نے کتنی منتیں کی ہوں گی، کتنی بار رہائی مانگی ہوگی، مگر نہیں، میں تو صرف ایک بیٹی ہوں نا، میرے لیے صرف سزا ہے۔ اس کی آواز بڑھتی جا رہی تھی، مگر لہجہ مضبوط تھا۔ یہ بیٹیوں اور بیٹوں میں فرق کرنے والے یاد رکھے، ایک مرد کو پیدا کرنے والی بھی ایک عورت ہی ہوتی ہے، اگر عورت نہ ہو تو مرد بھی نہیں ہوتا۔ پھر وہ آخری جملہ جیسے سب کچھ توڑ گیا۔ مجھے سویلی، اس شان و شوکت اور ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی، اور پیچھے کھڑے لوگ شرمندگی اور خاموشی کے بوجھ تلے ایک دوسرے سے نظریں چراتے رہ گئے، جیسے مہربان نے انہیں پہلی بار آئینہ دکھا دیا ہو۔ 2 سال بعد، مہرو آ بھی جاؤ، کب سے روئے جا رہا ہے یہ۔ مہرو جو اس وقت کچن میں کڑی پیزا بنانے میں مصروف تھی، غزل کی آواز پر جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی اور جواب دیا، آ رہی ہوں میری جان، بس 5 منٹ۔ وہ وہیں سے کہتی اپنے کام میں تیزی سے لے آئی اور چند ہی منٹوں میں سارا کام مکمل کر کے مزیدار سا پیزا لے کر کمرے میں داخل ہوئی، جہاں سامنے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے غزل بیٹھی تھی اور اس کے برابر میں ایک گول مٹول سا 1.5 سالہ شیان رو رہا تھا۔
جس پر غزل نے اسے گھورتے ہوئے کہا، اس ہاتھی نے میرے کان کھا لیے ہیں۔ شایان نے اپنی خالہ کی گھورتی آنکھیں دیکھ کر مزید زور سے رونا شروع کر دیا، جس پر مہرو فوراً بولی، شٹ اپ جاہل، ہاتھی ہوگی تم۔ غزل نے فوراً جواب دیا، خبردار جو میرے بیٹے کو ہاتھی کہا تو۔ مگر مہرو ہمیشہ کی طرح شایان کو ہاتھی کہنے پر چڑھ گئی تھی، کیونکہ اس کی جسامت دیکھ کر غزل اسے جان بوجھ کر چھیڑتی تھی، جس پر دونوں ماں بیٹا چڑ جاتے اور غزل ان کے رد عمل پر مزید ہنس ہنس کر انہیں تنگ کرتی رہتی۔ 2 سال پہلے مہرمہ ولا چھوڑ کر غزل کے گھر اس وقت آئی تھی جب اسے اس کی ایکسیڈنٹ کا معلوم ہوا۔ زویا کی شادی کے 2 ہفتے بعد اپنے والدین کو ایئرپورٹ چھوڑ کر واپس آتے ہوئے غزل کی گاڑی کو شدید حادثہ پیش آیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ اپنی دونوں ٹانگیں کھو بیٹھی تھی۔ اس صدمے سے اسے ذہنی طور پر بھی متاثر کر دیا تھا۔ ایسے میں مہرو نے اسے دوبارہ زندگی کی طرف لانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ خود بھی سخت حالات سے گزر چکی تھی۔ مگر اب اس کی ذمہ داری غزل کی زندگی کو سنبھالنا تھی۔ اس کی دیکھ بھال اور محبت دیکھ کر غزل نے ایک دن اسے ساری حقیقت بتا دی کہ کس طرح اس نے کافی میں دوائی ملا کر شہرام کو حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ سن کر محروب بہت دیر تک یقین نہیں کر پائی اور اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی کو برباد کرنے والی وہی لڑکی تھی جس کا وہ دل سے خیال رکھ رہی تھی، وہ وہاں سے جانے ہی والی تھی کہ غزل نے اپنی معذوری کا واسطہ دے کر اس سے معافی مانگ لی، اور پھر وہ معافی جو مہرماں اتنے وقت تک نہ دے سکی، وہ شیان کی آمد پر اس کے لبوں سے خود بخود ادا ہو گئی تھی۔ غزل کو اپنی غلطیوں کی ایسی سزا ملی تھی کہ وہ ساری زندگی کے لیے چلنے پھرنے سے محروم ہو چکی تھی، اور اس بڑی تکلیف اس کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ مگر شایان کی پیدائش نے اس کے دل میں ایک نئی روشنی بھر دی تھی، اور اسی لمحے مہرماں نے اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیا تھا، جس کے بعد غزل اس کے لیے دیوانی سی ہو گئی تھی۔ وہ غزل جو کبھی شہرام کی محبت میں مبتلا تھی، اب مہرماں شہرام خان کی دیوانی بن چکی تھی، اور اس کی دنیا مہرماں اور شیان کے گرد گھومنے لگی تھی۔ دوسری طرف ویلا والے مہرماں کی غیر موجودگی میں مکمل طور پر بکھر چکے تھے، اور شہرام نے انہیں ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا، جسے سن کر سب اپنے کیے پر شرمندہ اور پچھتاوے میں ڈوب گئے تھے۔ اسی دوران ایک اور حقیقت سامنے آئی کہ شہرام اور مہرماں کا نکاح بچپن میں ہو چکا تھا، جسے صرف اس وجہ سے چھپایا گیا تھا کہ اس وقت مہرماں کی عمر زیادہ تھی، اور یہ بات سن کر شہرام کی آنکھوں میں غصے اور درد کی لہر دوڑ گئی تھی کہ ان کی ایک چھوٹی سی غفلت نے مہرماں کو اس سے اتنا دور کر دیا تھا۔ تاہم اس کے دل میں ایک سکون بھی تھا کہ ان کا رشتہ کبھی حرام نہیں تھا، اور وہ ہمیشہ سے ایک دوسرے کے حق میں تھے۔ غزل پہلے ہی اسے مہرماں کے غائب ہونے کی خبر دے چکی تھی، اور حویلی والے جانتے تھے کہ وہ اس وقت غزل کے گھر میں رہ رہی ہے۔ کئی بار وہ معافی مانگنے وہاں گئے، مگر مہرماں نے ان سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا، صرف شایان کو ہی وہ ان کے پاس جانے دیتی تھی۔ شہرام جو کبھی غزل سے نفرت کا دعویٰ کرتا تھا، اب اپنے دل میں مہرماں کے لیے بڑھتی محبت کو محسوس کر رہا تھا، اور اس کے لیے اس کی ساری پرانی نفرت ماند پڑ چکی تھی۔ وہ اب اپنے بیٹے کے ساتھ وقت گزار کر اس سے محبت کرتا تھا، اور خاموشی سے اپنی ٹوٹی ہوئی دنیا کو جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مگر مہرماں نے 2 سال سے ولا والوں کو اپنی شکل تک نہیں دکھائی تھی، حالانکہ وہ بار بار معافی اور پیغامات اور درخواستیں لے کر آتے رہے، مگر ہر بار مایوس ہو کر واپس لوٹ جاتے تھے۔ یہ بات مہرماں کے علم میں بھی تھی کہ وہ اب بھی شہرام کے نکاح میں ہے، جو بچپن میں ہو چکا تھا۔ یہ جان کر اس کے اندر ایک عجیب سا سکون اتر آیا تھا، مگر اس کے باوجود اس نے انہیں معاف کرنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ ایک دن غزل نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مہرو، شہرام بھائی کی کال آئی تھی، وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس کی بات سنتے ہی مہرماں نے اسے گھور کر دیکھا اور چنسیا لہجے میں بولی، اتنی محبت جاگ رہی ہے بھائی کے لیے تو بتاؤ، وہیں چھوڑ آتی ہوں تمہیں۔ جس پر غزل گھبرا گئی اور جلدی سے بولی، نہیں، یہ میرا گھر ہے، تم جاؤ، میں تو یہیں رہوں گی۔ وہ جان بوجھ کر اسے اکسانے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ مہرماں خود ہی وہاں سے چلی جائے، مگر مہرماں مسکراتے ہوئے بولی، تمہارا کیا ہے، تم تو مجھ سے الگ نہیں ہو۔ اس کی بات پر غزل کچھ کہہ نہ سکی اور چپ ہو گئی،
क्योंकि वो जानती थी अगर आज महरमा न मानी तो शहराम इस मामले को छोड़ने वाला नहीं था। उसे वो लम्हा भी याद था जब शहराम ने कहा था कि तुमने बिगाड़ा है तो तुम ही ठीक करो, जिस पर वो लम्हा भर के लिए घबरा गई थी, मगर फौरन खुद को संभालते हुए महरमा के सामने डट गई और बोली, हाँ तो मेरी ही वजह से आज आप बाप बने हैं, थोड़ी इज्जत कर ले मेरी। और फिर बेशर्मी से मुस्कुराते हुए उसने बात खत्म कर दी, जबकि शहराम खामोशी से फोन घूरता रह गया। महरू भी शयान को सुलाकर ही आई थी जब गजल को बुखलाहट बड़ी आवाज उसके कानों से टकराई। वेला से कॉल आई है, शहराम भाई का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही उसके हाथों से जैसे सारा वजूद छन गया हो। दिल एक लम्हे को साकित हो गया और सांस लेना भी मुश्किल लगने लगा था। वो कांपती हुई आवाज में हॉस्पिटल का नाम पूछने लगी, जैसे हर लफ्ज उसके गले में अटक रहा हो। दिमाग में बस एक ही खौफ गर्दिश कर रहा था कि अगर उसे कुछ हो गया तो वो खुद को कैसे संभालेगी, कैसे जिएगी। अस्पताल पहुंचते ही उसकी नजरें साहिर खान पर ठहर गई और वो फौरन दौड़कर उससे लिपट गई। लाला वो, उसकी आवाज टूट रही थी और अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे। उसकी हालत ऐसी थी जैसे वो पहले ही अंदर से टूट चुकी हो। साहिर खान ने उसके सर पर हाथ रखते हुए आहिस्तगी से कहा, हालत काफी सीरियस है, ऑपरेशन चल रहा है, बस दुआ करो। ये सुनते ही वो एक एक करके सबके गले लगकर रोती रही और दिल ही दिल में सबको माफ करती चली गई। उसे महसूस हुआ कि जिंदगी वाकई कितनी नापायदार है और एक लम्हे में सब कुछ बदल सकता है। इसी एहसास के साथ उसने फैसला कर लिया कि अब वो किसी से दूर नहीं रहेगी। वो गजल को साथ लेकर वेला वापस जाएगी और सब एक साथ रहेंगे। बस एक बार शहराम आंखें खोल दे और वो अस्पताल के इसी कमरे के बाहर सजदे में गिरकर अपने शोहर की जिंदगी की भीख मांगते रही। अल्लाह से अपने पिछले रवैये की माफी तलब करती रही और दिल ही दिल में आहद करती रही कि अब वो किसी को कभी तकलीफ नहीं देगी। जबकि उसके अंदर ऑपरेशन थिएटर में उसकी दुनिया का मरकज जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रहा था। होश आ गया लाला को। ये खबर महरमा के लिए जैसे जन्नत की बशारत बनकर आई थी। उसके शोहर के खतरे से बाहर होने का सुनकर वो इसी लम्हे फर्श पर सजदा रेस हो गई और रोते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। कुछ देर पहले तक वो अपनी किस्मत से शिकवा कना थी, मगर अब वही लड़की अपनी जिंदगी पर अल्लाह की रहमत देखकर हैरान थी। वो लड़खड़ाते कदमों से बोली, मैं मिलना चाहती हूँ, और रोम की तरफ बढ़ गई, जबकि बाकी सब ने एक दूसरे को देखकर उसे जाने दिया। अंदर जाकर वो चेयर खींचकर उसके करीब बैठ गई और उसका हाथ थाम कर सिसकी। उसकी पुकार सुनते ही शहराम ने आहिस्तगी से आंखें खोली और जैसे ही उसकी नजर महमा पर पड़ी, वो इसी लम्हे में डूब गया। 28 साल बाद वो इसे अपने सामने देख रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो आई है, बल्कि उसके करीब आई है। महरमा रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दें। तो शहराम ने फौरन उसके हाथ थाम लिए और मोहब्बत से बोसा देते हुए कहा, मेरी जान, माफी क्यों मांग रही हो। वो रोते हुए अपनी गलतियां गिनवाती गई कि उसने उसे औलाद से दूर रखा, उससे दूर ही रही और अपना चेहरा तक नहीं दिखाया। मगर शहराम ने उसके हाथों को चूमते हुए नरमी से कहा, मेरी जान, सब माफ है, यहाँ तक कि मेरा खून भी। और बार बार उसके हाथ थाम कर उसे तसल्ली देता रहा, जबकि महरमा उसे इसकी हालत दिखाकर बार बार कह रही थी कि वो ठीक हो जाएगा, वरना खुद नदामत से वो मर जाएगी। और शहराम बस उसे देखकर टूटता जा रहा था कि आखिर इतने सालों बाद वो उसके सामने खड़ी थी। अस्तगफिरुल्लाह महर, ये सब अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। तुम खुद को कसूरवार क्यों ठहरा रही हो मेरी जान? इधर आओ मेरे पास। वो उसे नरमी से चेयर से उठाता हुआ अपने करीब लाया और अपने सीने की तरफ इशारा किया, जिस पर महरमा झिझकते हुए उसके सीने से लग गई। शहराम ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, मेरी किसी भी तकलीफ के पीछे तुम्हारा हाथ नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ, इसलिए खुद को कभी गलत मत समझना। बस अब तैयार रहो, मैं तुम्हें वापस वेला लेकर जाऊंगा। अब कोई जिद नहीं चलेगी, तुम्हारी मेरे पास आकर जितनी मर्जी जिद कर लेना। ये कहकर वो उसके माथे पर मोहब्बत से बोसा देता है, जिस पर महरमा सुकून से आंखें बंद कर लेती है। उसका ये अंदाज शहराम को वो सुकून दे रहा था जो उसे बरसों से नसीब नहीं हुआ था।
پھر وہ نرم لہجے میں بولی، تمہیں لانے کی ضرورت نہیں، میں خود بھی ویلا واپس آنے والی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں تم سے دور نہیں رہوں گی۔ اس کی بات پر شہرام مسکراتے ہوئے بولا، میری جان کو اتنی سمجھ کب آ گئی ہے؟ جس پر وہ فوراً خفگی سے بولی، شٹ اپ، میں پہلے ہی بہت سمجھدار ہوں۔ شہرام ہلکی سی مسکراہٹ دباتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ پھر اچانک اس نے ہنستے ہوئے پوچھا، ہاتھی کیسا ہے میرا؟ یہ سن کر مہرماں فوراً غصے میں آ گئی اور چیختی ہوئی اس سے الگ ہوئی، اس منحوس نے آپ کو بھی سکھا دیا یہ؟ میں چھوڑوں گی نہیں آپ دونوں کو، اگر میرے بیٹے کو ہاتھی کہا تو۔ اس کی بات پر شہرام نے کہہ روکتے ہوئے اسے پھر سے اپنے قریب کیا اور نرمی سے بولا، اچھا، نہیں کہوں گا، بس بتاؤ کیسا ہے وہ؟ پھر مہرماں اس کے سینے پر انگلی سے اپنا نام لکھتے ہوئے اپنے بیٹے کے بارے میں باتیں کرنے لگی، اور وہ آنکھیں بند کیے سکون سے اس کی آواز سنتا رہا، جیسے زندگی دوبارہ مکمل ہو گئی ہو۔ تمام آزمائشوں کے بعد دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لوٹ آئے تھے، اور اب ان کی دنیا صرف محبت، سکون اور اپنے بچے کے گرد گھوم رہی تھی۔ ویلا ایک بار پھر ان کی ہنسی اور خوشیوں سے بھرنے لگا تھا۔